شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو خصوصاً جو داعیے اسلام ہیں، جو ادیان کے عالم ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، ان کے نام انہوں نے جو فتنہ انگیزی اس وقت کر رہے ہیں، لاجک کے ساتھ بات کریں گے۔ میں کسی شخصیت کے ہم خلاف نہیں ہے، نہ اسامہ صاحب نہ میں، لیکن جو معاملات یہ مرد کا بچہ کوئی عیسائی ہے تو میرے سامنے آئے جس نے 20,000 کے مجمع سے خطاب کیا، مطلب پاکستان میں اتنی بڑی تعداد میں عیسائی اکٹھے کرنا ایک بڑا مشکل عمل ہے۔ اس کے علاوہ جس طرح پرمر شاہ خان کو مس ٹریٹ کیا گیا، اور جس طرح پی آئی اے والا معاملہ جس کے اوپر ذاکر نائک صاحب کو معافی مانگنی پڑی، ایک طرف اب شریعت اسلام کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف اب ایکسٹرا پیکج کے اوپر پیسے دینا آپ اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ لیکن آج صرف ذاکر نائک صاحب کے کنٹروورسیز کے اوپر بات ہونے جا رہی ہے، جو وہ اس وقت جب ملک ایک کیوس کی حالت میں ہے اور وہ اپنی شر انگیزیاں اپنا رہے ہیں، وہ جانتے ہیں ہوا کیا ہے، معاملہ کیا ہے۔ یہ محمد اسامہ صاحب سے پوچھتے ہیں۔ اسامہ صاحب، ذاکر نائک صاحب سرکاری دورے پر ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پہلی دفعہ وہ ایکسپوز بھی ہو رہے ہیں۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ دیکھیں، یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی جو اس ٹائم کی آمد، اور وہ مجھے لگتا ہے کہ جیسے وہ پرانے دور میں لوگوں کی توجہ مبذول کرانے کے لیے کچھ ایونٹس اس طرح کے کروائے جاتے تھے، اور پاکستان اتنے کیوس میں ہو کہ ٹیم ہارے پہ ہارے جا رہی ہے میچ اپنے ہی گھر میں، اور کوئی سوال نہ ہو، ملک میں بچیاں سڑکوں پہ گھسیٹی جا رہی ہوں، آئین و قانون کی بالادستی کی دھچیاں پہ کھیلی جا رہی ہوں، اس ٹائم پہ ایسے اسٹیٹ گیسٹ کا آنا، اور پھر اس کے ایسے متنازع میں سمجھتا ہوں تقاریر، جس سے ہمارے دیگر مذاہب کے لوگ، خصوصاً عیسائی جو ہمارے ساتھ بڑے پرامن اور بڑے بیسٹ وے میں مطلب رہ رہے ہیں، کہ آپ یا میں، کوئی بھی پاکستان میں پلنے والا بچہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ کسی کرسچن نے کبھی مجھے مس ٹریٹ کیا، ایور۔ مطلب ذاتی ایکسپیرینس کی حد تک اگر کسی سے بھی بات کی جائے تو موسٹلی آپ کو یہی پتہ چلے گا کہ کرسچنز جو ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں انہوں نے کبھی ہمارے لیے کوئی ٹربل نہیں کریٹ کی، ہماری ذاتی پرسنل زندگی میں بھی کوئی ایسی وہ نہیں ہوئی۔ تو ڈیفینیٹلی ان کو یہ چیلنج دینا کہ جی 20,000 سے خطاب کیا ہوا عیسائی پادری آئے، اور وہ بھی اس ملک میں جہاں عیسائیوں کا اتنی تعداد میں گیدرنگ ہونا یا اکٹھا ہونا بہت مشکل ہے، جہاں ظاہری بات ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جہاں بھی ہم مائنورٹی میں ہے، ایک گاؤں ہے، وہ بھی پورے کا پورا گاؤں تو نہیں اٹھ کے آتا خطاب سننے، یا سب کے سب تو پریکٹسنگ نہیں ہوتے، اور اسی طریقے سے دیگر علاقوں میں بھی۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طریقے کا چیلنج پھر آپ سیدھی کہتے ہیں، آپ 1 ارب پلس آبادی کے ملک سے آئے ہیں، وہاں کرسچنز کی بھی تعداد ڈیفینیٹلی پاکستان سے زیادہ ہوگی، کیونکہ برٹش رول کے دور میں ادھر زیادہ مشنری آئے اور زیادہ کام ہوا، تو اس لیے وہاں تو ڈیفینیٹلی ان کو کوئی اس لیول کا ہندو یا 20,000 پلس والا مل جاتا، لیکن یہاں ڈیفینیٹلی پاکستان میں وہ غریب کیا کریں 20,000۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو صرف ایک اتنا بڑا اسٹیج شو یا مجمع لگا کے سمجھنے لگ گئے ہیں کہ آپ کے دماغ میں یہ غرور آ گیا ہے یا تکبر آ گیا ہے کہ آپ مائٹ کو ویلیو دے رہے ہیں، جبکہ اسلام کبھی بھی مائٹ کی بات نہیں کرتا۔ آپ کو اگر اسلام کو ڈیفینڈ کرنا ہے یا اس کو پروجیکٹ کرنا ہے تو اس کے لیے تو کسی ایک انٹلیکچوئل عیسائی کا ہونا کافی ہے کہ وہ آپ سے کوئی انٹلیکچوئل کویسچنز کرے، جس کو آپ میٹ کر کے اپنے دوسرے جو اس کے لسنر ہیں ان کے لیے ایک اچھا پیغام پہنچ سکے، خدمت کا کام ہو سکے، اسلام کی ترویج ہو سکے۔ اور لیکن اس رویے سے تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کا مقصد
ہم نے کوئی ادھر اکھاڑا تھوڑی کھولا ہے کہ ہم نے کوئی بحثیں کروانی ہے، مناظرے. ابھی تو ہمیں آپ تو ادھر کیونکہ اتنے مذاہب میں رہتے ہیں، جو بڑی میجورٹی تعداد بھی ہے اس کی انڈیا میں، جبکہ پاکستان میں تو ابھی تک مناظرے، ابھی تو ادھر فرقوں کے مناظرے بند ہوئے ہیں، کیونکہ وہ مرغوں نے تو لڑنا ہی ہے نا، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انداز میں. جناب ملیشیا شفٹ ہو گیا ہم. جی تو وہ دیکھیں، وہ ڈیفینیٹلی یہ ہونا ہے کہ اس سے کوئی پروڈکٹیو کام نہیں ہو رہا، جبکہ اس وقت پہ خصوصاً، چلے میں آپ سے تھوڑی سی اس ٹائم آپ ایک عام مسلمان کی حیثیت سے جتنا آپ کا مطالعہ ہے اس کے حساب سے مجھے بتائیں، کیا آپ اور ہمیں نہیں پتا کہ جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہونا ہے تو حضرت عیسیٰ نے بھی آنا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو ڈیفینیٹلی اب آپ مجھے بتائیں کہ کرسچنز اور وہ جو سارا ہمارے ہاں ہے کہ وہ صلیب توڑ دیں گے ڈیفینیٹلی، کیونکہ ہینگ جب ہوئے ہی نہیں، جب وہ صلیب تو اس لیے تھی نا کہ اس پہ ہینگ کیا گیا تھا، وہ صلیب ٹوٹ جائے گی، وہ آ گئے میں زندہ ہوں. تو پھر ہم اور کرسچنز تو اب قریب آنے کا وقت ہے. اس موقع پہ جب ہم جنگوں کے دہانے پہ عالمی جنگیں سر اٹھا رہی ہیں، اس وقت مستقبل قریب میں اگر ہم جو اتنے پروگرامز کر رہے ہیں یا پریکٹیکلی تھوڑا سا ہو کے سوچیں، کوئی بھی صاحب علم مسلمان عالم جس کو تھوڑا سا بھی اندازہ ہے کہ یہ بھی ابھی اگر یہ جنگیں وہی فائنل وارز ہوئی جو کہ ہیں، میرے حساب سے جو کہ مجھے لگتا ہے ہو سکتا ہے میں غلط ہوں لیکن ہیں، تو پھر اس موقع پہ جب ہمیں کرسچنز اور مسلمز کو اکٹھا ہونا ہے، جب کرسچن اور مسلمز ایک ہوں گے، ہماری روایات بیان کر رہی ہیں، تو اس موقع پہ تفرقے کی بات اور اتنا نیگیٹو انداز سے کرسچنز کو چیلنج کس بیس پہ دینا ہے؟ اور پہلے تو حضرت آپ اپنی اس کا چیلنج تو نبھائیں. اسلام کے اپنے جو اتنے 5 4 6 8 10 فرقے اور 72 فرقے ہیں، پہلے ادھر سے تو سال دے کے وہ جیسے کہتے ہیں نا سرخرو ہو، اس کے بعد ان کو چیلنج کریں. اور وہ بھی اس وقت پہ جب ہمیں ضرورت ہے کہ ہم کرسچن اور مسلم ایک ہونے والے ہیں. تو کیا یہ ایک مسلم اسکالر ہو سکتا ہے جس کی فور سائٹ بھی ہو، جو واقعی یقین رکھتا ہو روایات پہ؟ میں اگر حدیثیں پڑھتا ہوں یا جانتا ہوں تو پھر میں ان پہ یقین بھی رکھتا ہوں. پھر اگر مجھے شک بھی پڑ گیا کہ یہ جنگیں وہ جنگیں ہو سکتی ہیں، تو مجھے کرسچن اپنے قریب بھی محسوس ہونے لگ گئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اب وہ ہونے کا وقت بھی اگر وہ ہو گئی تو پھر ہم بھی ایک ہوں گے. تو اس وقت پہ تفرقے کی بات کرنا اسلام کی خدمت ہے یا یہ اسلامی جو روایات ہیں ان کے عین مطابق ہے یا ان کے خلاف بات ہے؟ پہلا تو یہ. دوسرا، ذاکر صاحب تو صرف لوگوں کو یہاں کوئی جائے جو ان کے ہمارے ویورز میں جو یہاں سارے سن رہے ہیں اس ٹائم، اگر ان میں سے کسی ویور کو موقع ملے اور وہ ان کے کسی ایسے جلسے میں یا جہاں بھی وہ کویسچننگ کر رہے ہیں وہاں جائیں اور چکر دے جائے. ویسے مجھے نہیں لگتا کویسچنز، مجھے تو یہی لگتا ہے کہ کویسچنز فلٹرڈ ہوں گے، لیکن اگر واقعی اوریجنلی وہ چیلنج دے رہے ہیں اور کویسچن فلٹرڈ ہوئے بغیر ہوں تو ان سے پوچھے کہ بھی آپ کی بہن جو شیعہ ہوئی اس نے آپ اس کو کیا آرگومنٹ ہوا. ہم وہ سننا چاہیں گے کہ ایک اسکالر کی اپنی بہن جب شیعہ ہو رہی تھی تو اس وقت اس نے آپس میں کیا مکالمہ کیا ہوگا. وہ ایک علمی مکالمہ ہوگا جس سے دو فرقوں کے ایک تو ہم آہنگی پیدا ہو سکتی ہے، یا ان کے درمیان میں جو کنفلکٹس ہوں گے وہ پورے ہو سکتے ہیں، یا آپ اس کو واپس لانے میں کنونس کرنے میں کامیاب ہوئے یا نہیں. تو پھر بات کریں آگے جا کے اگلے کسی کی. تو یہ سوال اگر کوئی ہو تو لازمی پوچھے، اور جس کو نہ سمجھ آئے وہ یوٹیوب پہ میرا خیال ہے ان کی سسٹر کا حوالہ دے کے کرے گا تو شاید مطلب اس کے کلپس بھی آ جائیں گے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے اس موقع پہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ٹون ہے، مائک بند کر دو، وہ پادری اب کھڑا ہے. جب ہم غیر مذاہب سے بات کرتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا لینینٹ ہونا پڑتا ہے. یہ جو بیہیو تھا کہ اس کا وہ ابھی اپنے بولنے ہی نہیں دیا جا، بس آپ نے بھائی بات کر لی نا، بھائی صاحب بہت شکریہ، بس ختم، اب مجھے جواب دینا. اور بھائی اگر وہ 10 دفعہ بھی بولنا چاہ رہا ہے تو بولنے دو، کیا مسئلہ ہے؟
اگر وہ پھر بھی ٹائم نہ دے پھر تم ضد چوکے وہ ایک بار موقع دیا اس نے سوال ابھی تو اس نے اپنا گراؤنڈ بنایا وہ کوئی ماشاءاللہ اتنا ایکسپرٹ مبلغ تو نہیں ہے جس نے اتنے میچ کھیلے ہوں تو وہ ڈیفینیٹلی آیا ہے. اگر اس کے دل میں دو باتیں ہوتی ہیں اسلام کا ایک ہی حرف ہو سکتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت بس اور وہ یہ کہتی ہے کہ میں اپنے اللہ اور اپنے رسول کی وہ شان وہ تعارف وہ بیان کروں جو غیر متنازع ہو جائے اور چکا چوند کر دے جس کی روشنی دوسرے کی آنکھ کو اور وہ پھر اس سے امپریس ہو کے مجھے کہے کہ ہاں میں مان گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری اللہ کے رسول ہے. لیکن سر جب محبت نہیں یہاں تو کوئی جیسے اکھاڑا ہے کوئی میچ ہے کوئی ارک ہے تو پھر یہ بھی بس مائک بند کر دو اس کا تو بڑا ہیوملیٹنگ وے تھا اور اس سے مجھے لگتا ہے کہ اس پہ لوگوں کو آواز اٹھانی چاہیے کہ بھائی پاکستان میں آ کے یہ کرسچن اور یہ چیلنج کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے ہاں یہ نہیں بکتا زیادہ ہمارے ہندو کبھی مطلب انہوں نے ہمارے کوئی ایسے معاملات نہیں ہوئے کراچی میں دیکھیں بلکہ میری ابھی کراچی وزٹ کے دوران جو میرے دوست تھے عدنان محمد صاحب ان کے دوست تھے آئے ہوئے امریکہ سے کچے بچپن کے وہ کہتا ہے بھائی میں تو مسجد بھی جاتا رہا ہوں مجھے سب پتا ہے میں نے تو پڑھی بھی اسلامیات ہی ہے ہوں میں ہندو لیکن مجھے سارا کچھ میری پریکٹس گوشت کھانا یہ سب میں تو ٹیکنیکلی پریکٹیکلی تو اسلام پہ ہی عمل کر رہا ہوں یہ عالم ہے. یہاں آ کے پھر مذاہب کو چھیڑنا جن پہ آج تک پاکستان میں بات نہیں ہوئی مہربانی کریں ہمیں پہلے ایک دوسرے کو تو مسلمان کر لیں ادھر کا ہاٹ ٹاپک ہے فرقہ واریت کا خاتمہ فرقوں کی جو گدیاں اور سلسلے اور یہ جو چھوٹی چھوٹی وہ فرینچائزیز بنی ہوئی ہیں ان کا خاتمہ تاکہ مسلمان ایک ہو کے اگلے آنے والے خطرناک وقت کے لیے تیار ہو سکیں. ادھر ہندو کو یا کرسچن کو چیلنج نہ کریں مہربانی فرما کے ادھر آپ کریں اس دفعہ کیونکہ یہاں زیادہ بکتا ہے فرقہ تو آپ ذرا فرقوں کی ہمانگی کے لیے اگر آپ کی نیت درست ہے تو کوشش کریں. دوسری اس میں ایک اور چیز بھی ایڈ کرتا چلوں کہ اس میں اب جیسے میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہیں ون آف دا بیسٹ میں سمجھتا ہوں کہ اسکالر ان پاکستان جس نے دو فرقوں کو قریب کیا اور انہوں نے جیسے کہتے ہیں کہ جو قربتیں تھی بڑھائی شیعہ سنی رفت میں بہت بڑا کردار ہے اور میں یقین جانے کہ آئی ایم ریئلی امپریسڈ جب بھی میں نے کبھی ان کے فالوورز کو ملا ہوں یا دیکھا ہے ایکسپیرینس کیا ہے ون آف دا بیسٹ پیپل کیوں میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ وہ آپ کو ہر طرف نظر آئیں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بڑی جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک اس کی مستحق ہے تعریف کے کہ انہوں نے جو اہل بیت کی شان میں اور خانمادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنی محبت اپنے فالوور میں بھر دی کہ وہ آپ کو مجالس میں بھی نظر آئیں گے شیعہ کی وہ آپ کو جلوسوں میں بھی نظر آئیں گے وہ آپ کو سارے اس ٹائم پہ ایون کٹھے بیٹھے نظر آئیں گے. تو یہ تھی یہ اب وقت کی ضرورت کہ مسلمان جو ہمارے یہاں کا ایشو ہے جو شیعہ سنی کو آگ کو پھیلانے والا اس کا خاتمہ جبکہ ایک وہابی مائنڈ سیٹ کو لا کے دوبارہ سے چیزوں کو ٹریگر کرنا میں سمجھتا ہوں مسلمانوں میں ایک مزید رفٹ کا باعث بنے گا. اوکے تھینک یو ویری مچ اسامہ صاحب بہت شکریہ.